قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا اور خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اٹھایا۔ یہ دونوں باتیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی جو ابھی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اور یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 14 کے پہلے صفحے پر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی نے اس عظیم نصیحت یعنی قرآن کو اتارا ہے۔ تو بلند آواز سے بتائیے، قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ یہ پہلا عقیدہ ہے جو قرآن کی آیت کے پہلے حصے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم خود اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس آیت سے یہ دو باتیں ہمیں سمجھ آئیں۔ دو سوال ہیں کہ قرآن کریم کو محفوظ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں اتاری گئیں ان کی حفاظت ضروری کیوں نہ ٹھہری، اور اس آسمانی عظیم کتاب کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حفاظت میں کروں گا، تو خدائی حفاظت کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ اس آیت سے دو سوال ہمارے ذہنوں میں آئے، میں ان کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت ضروری کیوں ہے؟ تو اس کا مختصر جواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا جو سلسلہ شروع کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، وہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ اور نبوت کا مطلب مختصر الفاظ میں وحی کا آنا ہے، کہ جو شخصیت یہ کہتی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ نبوت آدم علیہ السلام سے چلا، یعنی وحی ان پر آنے کا، یہ چلتا چلتا آخری نبی پر ختم ہوا۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قیامت تک ان کے بعد کسی شخص پر وحی نہیں آئے گی، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اگر وحی کے جاری ہونے کا عقیدہ رکھا جائے تو پھر یہ عقیدہ بنتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نیا نبی آ سکتا ہے، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آخری پیغمبر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو گویا کہ جن ہستیوں پر وحی اترتی رہی ان میں آپ آخری ہیں۔ اب آسمان سے وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، توجہ کیجئے گا ذرا۔ تو یہ جو وحی کا دروازہ بند ہوا جس ہستی پر، اس ہستی کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، اور اس سلسلے کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ تو جب نبوت آپ کی ذات پر ختم ہوگی تو اب دو باتیں لازم ہونی چاہیے، ورنہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ کہ جو ہستی خاتم الانبیاء ہونے کا دعویٰ کرے اس کی نبوت قیامت تک آنے والے انسان کے لیے ہو، یعنی جامع ہو۔ اگر وہ کسی مخصوص دور، زمانے یا علاقے کا نبی ہے اور دیگر زمانوں یا علاقوں کا نہیں بنتا
تو پھر ان لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ کیا ہوگا؟ لہذا اس کے اندر کے مفہوم پردے میں موجود ہے کہ خاتم الانبیاء کی نبوت جامع ہوگی اور ہر زمانے، ہر مکان، ہر انسان تک وہ نبوت کا سلسلہ یا دعوت پہنچے گی اور وہ ان کی امت میں داخل ہوگا۔ اب چاہے وہ امت دعوت ہے یا امت اجابت، یعنی امت اجابت کا مطلب کہ انہوں نے اس نبی کی دعوت کو قبول کیا، امت دعوت کا مطلب کہ انہوں نے قبول تو نہیں کیا لیکن اس نبی کا پیغام نبوت ان کو پہنچایا جائے۔ توجہ رکھیے گا، تو ختم نبوت تقاضا کرتی ہے کہ خاتم الانبیاء کی نبوت جامع ہو، عالمگیر ہو، ہر زمان اور مکان تک اس کا احاطہ ہو۔ اگر وہ نبوت کا دائرہ زمان اور مکان کے حساب سے مختصر ہے تو یہ ہستی خاتم الانبیاء نہیں بن سکے گی۔ دوسری بات، جب یہ خاتم الانبیاء بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کے بعد انسانیت کی رہنمائی کے لیے آسمانی ہدایت یعنی وہاں سے مزید رہنمائی کا تسلسل چل نہیں سکے گا۔ تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ جو پیغام نبوت دیا گیا آسمان سے یعنی قرآن، یہ بھی قیامت تک ہو اور جامع اور کامل ہو۔ اگر اس کی تعلیم ہر دور اور ہر شخص کا احاطہ نہیں کرتی تو پھر بھی حضور خاتم الانبیاء نہیں بن سکتے۔ اب یہاں توجہ کیجیے، تو چونکہ جو ختم نبوت ہے یعنی وحی کا دروازہ اب قیامت تک کلوز، آسمانی ہدایت اور رہنمائی مزید نہیں آئے گی، تو یہ جو آ چکی ہے یہ جامع بھی ہے، عالمگیر بھی ہے، اور اب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے وقت پر دنیا کے پلیٹ فارم سے چلے جائیں گے، وحی کا دروازہ بھی بند ہے اور رسول اللہ بھی دنیا میں موجود نہیں، اور جو مخاطبین اولین تھے دربار نبوت کے یعنی اصحاب رسول وہ بھی چلے گئے۔ تو اب جو لوگ اس کے بعد دنیا میں آئیں گے صدیوں تک اور ہزاروں سال تک قیامت تک، ان کی ہدایت اور کامل رہنمائی کا راستہ کیا ہے سوائے اس کے کہ اس نبی کی نبوت کا دائرہ تو وسیع ہوا لیکن اس کی تعلیم اور اس کی اس وحی کو محفوظ نہ کیا جائے، اس کے علاوہ کون سا راستہ بچتا ہے؟ تو ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ جو کتاب نبوت اس نبی کو دی گئی، اگر یہ نبی قیامت تک نبی اور پیغمبر ہے تو پھر اس کتاب کو بھی قیامت تک محفوظ رہنا چاہیے یا بدل جانا چاہیے؟ زور سے بولو۔ اگر یہ کتاب بدل جاتی ہے اور نبی بھی دنیا سے چلے گئے، آج کے دور کی رہنمائی کیسے ہوگی انسان کی؟ علم جو خطا سے پاک ہے وہ اس کو میسر کیسے آئے گا؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ معصوم تو نبی ہوتا ہے اور معصوم بھی ختم ہو گئے۔ اب جو بھی رہنمائی کرے گا وہ تو اجتہادی علم کی بنیاد پہ کرے گا پھر، اور اجتہاد میں خطا کا احتمال بھی ہے، تو پھر اس صورت میں کنفرم کیسے ہوگا کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے؟ اس لیے میرے عزیز میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے قیامت تک قرآن کی حفاظت کا وعدہ ختم نبوت کی وجہ سے کیا ہے۔ زور سے کہو، اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کبھی بھی نہ اٹھاتا۔ اس لیے اب قیامت تک اس کتاب کا اصلی شکل میں دنیا میں رہنا ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر ان انسانوں کا جن تک اصل کتاب نہ پہنچ سکے اور وحی کی رہنمائی کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا، اگر یہ گمراہ ہوتے ہیں تو قیامت میں یہ مجرم کیوں بنیں گے؟ ان کو
وہ سزا کیوں ہوگی؟ یہ اللہ کی رحمت کے خلاف ہے۔ اس لیے رب نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ موت تو اپنے وقت پہ آئے گی رسولوں پہ بھی، لیکن البتہ ان کی نبوت عالمگیر ہے، تو اس کتاب نبوت کو قیامت تک محفوظ رکھا جائے گا۔ یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ میرے پہلے سوال کا جواب تو آپ سمجھ گئے کہ قرآن کی حفاظت کیوں ضروری ہے اور تورات کی کیوں ضروری نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کیوں ضروری ہے اور انجیل کی حفاظت کیوں ضروری نہیں ہے کہ صاحب تورات کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہا، صاحب انجیل کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہا، ارے صاحب زبور کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہا۔ اس لیے ان کتابوں کی حفاظت ضروری نہیں قرار پائی کہ مزید وحی آئے گی اور لوگ صراط مستقیم پہ چلیں گے، لیکن جب ان کو آخری بنایا گیا، نبوت کا دروازہ کلوز کر دیا گیا اور پھر اس کتاب کو بھی آخری قرار دیا گیا، تو پھر اب اس کی حفاظت عقل کا بھی تقاضا ہے، اس کی حفاظت شریعت کا بھی تقاضا ہے۔ اس لیے رب نے عین عقل اور شریعت کے مطابق قرآن کی حفاظت کو لازم کر دیا ہے۔ اور اب دو راستے ہیں کہ حفاظت کا طریقہ کیا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے حفاظت مولوی کے ذمے لگائی جائے، پیر کے ذمے لگائی جائے، وزیر کے ذمے لگائی جائے، بادشاہ کے ذمے لگائی جائے، سرمایہ داروں کے ذمے لگائی جائے، سیاست دانوں کے ذمے لگائی جائے۔ تو پھر اگر ان کے ذمے لگائی جاتی، ان کی حفاظت ناقص ہے، انہوں نے کل مرنا بھی ہے، انہوں نے سونا بھی ہے، بے خبر بھی ہوں گے، غافل بھی ہوں گے، کسی وقت بھی دشمن اس کتاب پہ حملہ کر کے اس کی شکل کو چینج کر دیتا، تو پھر قیامت تک اس کی حفاظت کا یقینی ذریعہ ہمارے پاس کوئی نہ رہتا۔ اس لیے جب قرآن کی باری آئی، ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ ہے اور حضور اس طرح کنفرم آخری نبی ہیں کہ رب نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہ مولوی کے ذمے لگایا ہے، نہ پیر کے ذمے، نہ امتی کے ذمے، نہ رسول کے ذمے۔ فرمایا تم سارے مر بھی جاؤ گے، سو بھی جاؤ گے، غافل بھی ہو جاؤ گے، اس لیے یہ حفاظت میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ جو مرے گا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں، اونگتا بھی نہیں ہے۔ میں مر جاؤں تو پھر حفاظت اس کی ختم، میں سو جاؤں تو غافل، اونگ جاؤں تو غافل، بے خبر ہو جاؤں تو غافل۔ اس لیے ذرا بلند آواز سے بتائیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ کس کی صفت ہے؟ نیند سے پاک کون ہے؟ موت سے پاک، زور سے بولو، کمزوری سے پاک، ہر عیب سے پاک، وہ صرف اللہ ہے۔ سنتے جائیے، اس لیے اس سے طاقتور کوئی نہیں ہے، تو جو سب سے طاقتور ہے اس نے اعلان کیا ہے ہم اس کتاب کو محفوظ کریں گے۔ اس لیے سنیے، 1500 سال گزر گیا ہے، آپ چیک کر لیجئے کہ جنگیں ہوئی ہیں، انقلاب آئے ہیں، جغرافیہ چینج ہو گئے، کھوپڑیوں کے مینار بن گئے، خون کی ندیاں بہ گئی ہیں، انسانیت کا قتل عام ہوا ہے، دنیا میں بموں کی برسات کی گئی ہے، ملکوں کے ملک جلا دیے گئے ہیں، کتب خانے، لائبریریاں، دریا برد کر دیے گئے ہیں۔ آپ چیک کر لیجئے، جو مغلوب تھے وہ دنیا میں چھا گئے ہیں اور جو چھائے ہوئے تھے وہ اوپر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ 1500 سال کی تاریخ بھری ہوئی ہے، ہر کتاب متاثر ہوئی ہے، کتب خانہ متاثر ہوا ہے، ملک متاثر ہوا ہے، انسان متاثر ہوئے ہیں، معاشرے متاثر ہوئے، تہذیبیں متاثر ہوئی ہیں، تمدن متاثر ہوا ہے، رسم و رواج متاثر ہوا ہے، لیکن 1500 سال میں اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو جیسی تھی آج بھی ایسی ہے، اس پر زمانے کا اثر نہیں ہوا، افراد کا اثر نہیں ہوا، سازشوں کا اثر نہیں ہوا، منصوبہ بندیوں کا اثر نہیں ہوا، تو وہ صرف ایک چیز ہے جسے اللہ کا قرآن کہا جاتا ہے۔ بلند آواز سے بتائیے، قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اور زور سے بولیے۔ اب سنیے، حفاظت کے ذرائع کیا ہیں؟ دینی مدارس، مکاتب، اساتذہ، استانیہ، تعلیمی بورڈ اور یہ
تلمس کا سلسلہ معاونین اور وقت دینے والے، پیسہ دینے والے، زمینیں خرچ کرنے والے، تعمیرات کرنے والے، بچوں کے لیے چندہ دینے والے، یہ ظاہراً ذرائع ہیں لیکن یہ حفاظت کا اصل راستہ نہیں. یہ رب نے صرف اسباب کھڑے کیے ہیں، پیچھے وہ کھڑا ہے. اس لیے غور کیجئے گا. آج آپ چیک کر لیجئے، میں ذرا ان کا تقابل کر کے بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کے پیچھے انسان نہیں ہے، براہ راست میرا رب ہے. اس کی میں دلیل دوں گا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ اس دلیل سے محظوظ ہوں گے. آج دنیا میں دو نظام ہمارے سامنے ہیں. ایک عصری میدان ہے، ایک دینی میدان ہے. عصری علوم اور فنون ہے جو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بڑے بڑے اداروں میں پڑھائے جاتے ہیں، اکیڈمیوں میں پڑھائے جاتے ہیں. اور آج پاکستان سے لے کے امریکہ تک دنیا کے ہر خطے میں وہ عصری علوم کا میدان، وہ بلڈنگیں، وہ عمارتیں، وہ پورے عملے اپنے کام کر رہے ہیں. اور اس سسٹم کے پیچھے وقت کی حکومتیں کھڑی ہیں، ان کے پیچھے وزارت تعلیم کھڑی ہے. ان کو بجٹ دیتے ہیں اور بجٹ میں ان کے خربوں روپے رکھتے ہیں. اور ہر ملک میں یہ ہوتا ہے. اور پھر ان اداروں کو جن میں سائنس پڑھائی جاتی ہے، ارے جن میں فلکیات پڑھائی جاتی ہے، جن میں وہ ساری چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، ان کی زمینیں بھی گورنمنٹ فراہم کرتی ہے. سکول یونیورسٹیاں بھی حکومت بناتی ہے. پھر ان کا نصاب بھی وہ چھاپتے ہیں. پھر اس میں داخلہ بھی گورنمنٹ فری دیتی ہے. اس میں جو اساتذہ رکھتے ہیں ان کی تنخواہیں بھی گورنمنٹ دیتی ہے. پھر ان کی پنشن ہے، ان کے مکان ہیں، طبی سہولیات ہیں، ان کی اولاد کے مستقبل کی حفاظت ہے. اگر وہ کامیاب ہو جائیں ان کو اسکالرشپ ملتی ہے. اور اگر ڈگری اعلیٰ لیول کی ہو اس کو ملک کے اداروں میں مستقبل کے حوالے سے اس کو روزگار بھی فراہم ہوتا ہے. اس کے پیچھے ریاست ہے، ملک ہے، بڑے اعظم ہے، دنیا کے حکمران ہے، اس پورے سسٹم کے پیچھے کھڑے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے ہر بجٹ میں ان عصری علوم کے لیے بجٹ ہے اور اس کے لیے افراد تیار ہوتے ہیں. تو غور کیجئے گا. اور ایک نظام تعلیم وہ ہے، ایک وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے. مکہ میں، مدینہ میں اصحاب صفہ کو پڑھایا گیا ہے. پھر چلتے چلتے سینہ بسینہ آج اس مدرسے تک پہنچا ہے. مولانا مدثر تک، قاری احسن صاحب تک، مولانا فتح محمد تک، مولانا فتح خان تک، مولانا شعیب تک، مفتی عبداللطیف تک، ان علماء تک، ان علماء تک وہ سلسلہ تعلیم پہنچا ہے. ان کے سروں پہ آج دستار رکھی گئی ہے. ان بچوں کے سر پہ دستار رکھ کے علم ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. اگلی نسل تک پہنچانے کی ذمہ داری ان کو ادا کی گئی ہے. تو توجہ کیجیے گا، یہ جو نظام تعلیم ہے اس کا نصاب اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے، فقہ ہے، اجتہاد ہے، تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے. یہ سارے علوم ہیں، یہ مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں. جی ہاں، اس کے پیچھے ریاست نہیں ہے، اس کے پیچھے سپر پاور نہیں ہے، اس کے پیچھے تعلیمی بجٹ نہیں ہے. اس کے پیچھے لوگوں نے، حکومتوں نے کبھی حفظ قرآن کے لیے، حفاظت کے لیے، اس انتظام کے لیے کوئی پیسہ متعین نہیں کیا ہے. آج سے پچھلی تاریخ کی بات کرتا ہوں، تاریخ کی بات بتاتا ہوں. ذرا غور کیجئے گا. اس پورے نظام کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، نظر انداز کیا گیا ہے. امریکہ سے یورپ تک، یورپ سے اس مدرسے تک ان کو نظر انداز کیا گیا ہے. اور اس کے لیے مدرسہ بنانا ہے تو پلاٹ کوئی دیتا ہے، تعمیر کوئی کرتا ہے، چندہ کوئی دیتا ہے، بل کوئی ادا کرتا ہے. بچوں کا نصاب بھی پیسوں کا ہے. ارے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جو استاد رکھے جاتے ہیں ان کی تنخواہ بھی ریاست نہیں ہے، ارے وہ آپ لوگ دیتے ہیں. اس پورے نظام کو لاوارث چھوڑا گیا ہے، اس پورے نظام کی سرپرستی کی گئی ہے. میں قربان اپنے رب پہ، اس کی طاقت پہ، قدرت پہ، حفاظت پہ. ذرا غور کیجئے گا اور سلام کیجئے گا، جھک جائیے گا اپنے رب کے آگے، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جائیے گا جو موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آتا ہے. میرے عزیز ذرا غور کرنا ہے. جس نظام کے پیچھے پوری دنیا کھڑی ہے، طاقت کھڑی ہے، وسائل کھڑے ہیں، اسباب کھڑے ہیں، عقلیں کھڑی ہیں، منصوبہ کھڑا ہے، بجٹ کھڑا ہے. اس پورے سسٹم نے آپ کی قومی زبان کا، پہلی کلاس کا، کچی کا، 10 صفوں کا آج تک کوئی حافظ پیدا نہیں کیا. اور جس کو سب نے ریجیکٹ کیا ہے، آج اس میدان میں اللہ کی مدد کی وجہ سے ہر سال پاکستان میں کئی لاکھ بچے قرآن کے حافظ تیار ہو رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ اس نظام کو کون چلا رہا ہے؟ مجھے بولو.
نہ استاذوں کی تنخواہ، نہ پینشن، نہ طبی سہولیات، نہ مکان، نہ کوئی اور الاؤنس، بیٹھے ہوئے ہیں ساری دنیا کے دباؤ لے کر، تانے سہ کر، اور رستے روکے جاتے ہیں۔ طالب علم چٹائی پہ ہے، بیچارے کے لیے بڑی عجیب کیفیت ہے، لیکن یہ مدرسے اس ماحول میں کس طرح چلتے ہیں؟ پلاٹ کوئی وقف کرتا ہے وہ ان کا کچھ نہیں لگتا، تعمیرات جو لوگ کرتے ہیں وہ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، پڑھانے والا تلا گنج سے آ رہا ہے، پڑھانے والا میاں والی سے آتا ہے، پڑھانے والا لاہور سے آتا ہے، پڑھنے والا کوئی چترال سے ہے، کوئی منصیرہ سے ہے، کوئی گلگت سے ہے، کوئی کراچی سے ہے، آپس میں کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا، اور اتنے تسلسل سے نظام چلتا ہے کہ ایک وقت میں ناغہ نہیں ہوتا، روٹی بھی مل رہی ہے، پگڑی روٹی بھی ملتی ہے، اے سی بھی لگا ہے، ہیٹر بھی لگا ہے، بل بھی ادا ہوتے ہیں، پانی بھی گرم ہے، اور اتنے تسلسل سے 1500 سال سے یہ نظام چل رہا ہے کہ آج تک رکا نہیں ہے۔ تو پھر میں واضح بولتا ہوں، یہ نظام انسان نہیں چلا رہا، یہ کون چلا رہا ہے؟ زور سے بولو۔ آج اگر کوئی کہے کہ ہم کنٹرول کر لیں گے، کر لے گا؟ کیا بولو؟ کنٹرول تب کرو جب چلایا تم نے ہو، خدا کے نظام کو تو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا، اگر کر سکتے ہو تو خدا کے سورج کو کنٹرول کر کے دکھاؤ۔ صبح روک لو سارے کہ نہیں نکلنے دیں گے ہم۔ بارش اتنی زیادہ ہوئی ہے، ملک میں تباہی مچ گئی تھی، سیلاب آئے اور شہروں کے شہر بہ گئے، طاقت تھی تو روک لیتے نا، کنٹرول کر دیتے نا۔ سردی زیادہ بڑھے اموات ہوتی ہیں، کنٹرول کرو نا۔ گرمی زیادہ بڑھے تو لوگ مرتے ہیں، جانور مرتے ہیں، کنٹرول کر کے دکھاؤ نا۔ اس لیے جو کام انسان کرتا ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے، اور جس کو رب چلائے اس کو کوئی بھی کنٹرول کر سکتا ہے؟ کیا بولو؟ نہیں ہو سکتا۔ 1500 سال میں نہیں ہوا تو آئندہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر ہم بھی سارے خدا نہ خواستہ اس نظام سے باہر ہو جائیں، خدا ہمارا بھی محتاج نہیں، اس لیے کہ قیامت تک اس کتاب کی پھر بھی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ایسا بولو آواز ضائع نہ ہو جائے۔ مجھے بتائیں قرآن سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اصلی ہے یا نقلی ہے؟ تو اصلی قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ سورتیں کتنی ہیں؟ 12:26 میں ایک سورت ہے میرے اور آپ کے نبی کے نام پر، سورہ محمد، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی آخری ہوگے، اعراض کرو گے، انحراف کرو گے، پیٹ پھیرو گے، منہ پھیر جاؤ گے، انکار کر دو گے تو کوئی فرق ہمیں نہیں پڑے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر پیٹ پھیرو گے، منہ پھیر کر نکل جاؤ گے تو رب کہتا ہے میں تمہارا محتاج بھی نہیں۔ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، رب تمہاری جگہ نئے لوگوں کو کھڑا کر دے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ لا يخافون لومۃ لائم، زمانہ کچھ کہتا رہے وہ ہماری محبت میں ہمیشہ آگے بڑھیں گے، پیچھے قدم کبھی بھی نہیں ہٹائیں گے۔ تو اس پورے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ یہ بچے جن جن خاندانوں سے آئے، یقین جانے ان بچوں کے ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہوگا جب یہ بچہ پیدا ہوا کہ اللہ نے اس کے سینے میں قرآن رکھنا ہے۔ اللہ شکل کو نہیں دیکھتا، نسل کو نہیں دیکھتا، رنگ کو نہیں دیکھتا، عقل کو نہیں دیکھتا، بینائی کو نہیں دیکھتا، طاقت کو نہیں دیکھتا، رنگت کو نہیں دیکھتا۔ وہ کہتا ہے میں نے ازل سے دیکھا ہوا ہے کہ یہ قرآن کہاں کہاں کن خزینوں میں نے ڈالنا ہے، یہ کسی کو پتا نہیں ہے، یہ علم صرف میرے پاس ہے۔ اور پھر میں ایک اور بھی عرض کروں، ایک اس طریقہ قرآن کی حفاظت کا تو یہ ہے کہ اللہ کتابوں میں، صفوں میں، چمڑوں میں، گتوں میں، پتوں میں، سیڑھیوں میں، سکرین پہ اور ان مختلف اجزاء پر محفوظ کر دے، اور دنیا میں قرآن کتابی شکل میں ہو، چمڑوں میں ہو، پتوں میں ہو، گتوں میں ہو، کمپیوٹر میں ہو، سکرین میں ہو، سیڑھیوں میں ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اور اس میں بھی ہے، اور مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک اسی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، حروف میں اور جملوں میں، ترتیب میں، رکوعوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہے 1500 سال بعد۔ لیکن حفاظت کا یہ ذریعہ اصل نہیں ہے، یہ تابع ہے، اصل ذریعہ کچھ اور ہے جس کو رب ذکر کرتا ہے، اگرچہ یہ بھی ذریعہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، ارے ایک سوال اٹھتا ہے، رب کریم یہ تو بتا، اگر قرآن صرف کتاب میں ہو، ورق میں ہو، پتھر میں ہو، پتوں میں ہو، چمڑوں میں ہو، گتوں میں ہو، پتھروں میں ہو، تو پھر کل جب جنگ ہوگی، ایٹم بنے گا، چوری ہتھیار ہوں گے اور بارود برسے گا، آگ جلائی جائے گی، ملکوں کے ملک جلا دیے جائیں گے، تو یہ سب کچھ چلے گا
حفاظت تو کنفرم نہیں رہے گی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ رب کہتا ہاں میں مستقبل جانتا ہوں، غیب جانتا ہوں، آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے میں نے ایڈوانس اس کی حفاظت کا طریقہ متعین کر دیا تھا کہ اس قرآن کو کتاب میں بھی جمع کروں گا، اس کو میں حافظ کے سینے میں بھی ڈال دوں گا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ آیتیں میں اہل علم کے سینوں میں فٹ کر دوں. زور سے کہو. تو ان سینوں کو چننے والا کون ہے؟ مدرسے بنوانے والا کون ہے؟ استادوں کو لانے والا کون ہے؟ اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ میرے قرآن پر، حفاظت پر، دین پر پیسہ خرچ کرو. اللہ کہتا ہے ہر نتھو خیرے کو میں نہیں لیتا، جن پر میری نظر ہوتی ہے ان کا مال لیتا ہوں، جن پر نظر ہے ان کے افراد لیتا ہوں. ہر بندہ میری برگاہ میں اس خدمت میں مقبول نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم نے چنا ہے. میرے نبی نے فرمایا دو بندے قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو رب علم دے اور وہ اس کے ذریعے خدمت کرے، اور ایک وہ جس کو رب نے مال حلال دیا ہے اور وہ اس کے نیک راستے پہ لگاتا ہے. یہ قابل رشک لوگ ہیں. اس لیے علم اور صاحب مال، صاحب علم اور صاحب مال یہ دونوں ملتے ہیں تو دین کی گاڑی چلتی ہے. اس لیے صحابہ نے جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے، قربانی بھی دی ہے، ہجرت بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، تبلیغ بھی کی ہے، اللہ کے راستے میں گردن بھی کٹائی ہے، گھر میں جھاڑو دے کر کپڑے اتار کر بھی وقف خدا کیا ہے. اس لیے یہ چیز اس طرح ہے قدرت چن چن کے لاتی ہے. اس لیے میرے عزیز یہ میرے رب کا نظام ہے، کسی پر کسی کا احسان نہیں ہے. جو طلباء کو پیسہ دیتے ہیں، ان کی سہولیات کا بندوبست کرتے ہیں، ان کا طلباء پر کوئی احسان نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اپنے رب کے ساتھ ہے. تو ربا پھر بتا نا جس کو تو نے چنا ہے، حافظ بنایا ہے، اس کو کمال آدمی بنایا ہے، اس کے سینے میں اپنی امانت ڈالی ہے، تو پھر جس نے پیسہ لگایا تھا، جس نے اس کے لیے سہولت دی ہے، جس نے پڑھایا ہے، جس نے انتظام کیا ہے، جس ماں نے راتوں کو اٹھ کر سردی میں اس کا ساتھ دیا ہے، جس باپ نے زندگی ایسی گزاری کہ ایک ایک پائی حلال کی لگا کر اپنے بچے کے خرچے برداشت کیے، تو بچے پر تو انعام ہوا ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ رب کہتا ہے فکر نہ کر، جس کے سینے میں ڈالا ہے اس کو قیامت کے دن 10 بندوں کی سفارش کا کوٹا دوں گا. اس لیے جو جو اس کے ساتھ جڑے ہیں یہ ان پر ہاتھ رکھتا جائے گا، میں ان کو جنت میں ڈالتا چلا جاؤں گا. تو آپ کو جنت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ آپ کھڑا کریں جس کو چاہیے. تو اپنا پیسہ لگائیں گے دینی اداروں میں. ہو سکتا ہے کل آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے، سوچ کے لگانا، چیکنگ ہوگی پھنس نہ جائیں. تو کیا خیال ہے، بزدل بنو گے یا دلیر بنو گے؟ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور رزق دینے والا کون ہے؟ اس چیز کو سوچ کے اس میدان میں قدم رکھ. باقی یہ خدائی نظام ہے، رکنا ہے اس سے میں. آج تک نہیں رکا نا، 1500 سال میں تو آئندہ بھی نہیں رکے گا. صدا بادشاہی کس کی ہے؟ وہ اس کی حفاظت پہ خود نگران کھڑا ہے بس. تو جن جن کو رب نے جیسے چن لیا ان کو اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حافظ قرآن کی اتنی بڑی شان ہے. اللہ کہتا ہے تو نے تو اتنا کمال کر دیا ہے، تیرا درجہ تو زمانہ دیکھے گا جنت میں، پڑھتا جائے گا اور جہاں پہنچے گا ستارے بھی رش کریں گے، لیکن میں پورے حشر کو دکھاؤں گا تیرے والدین کے سر پہ سورج سے زیادہ روشن تاج رکھوں گا. تو نے اپنا پیٹ کاٹا، دنیا کے تانے سن کر تو میری کتاب کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. مجھے پتہ ہے تیری شان کیا ہے. بادشاہوں کے پاس سفارشی کوٹا کوئی نہیں ہوگا، وزیروں کے پاس بھی نہیں، ان کو اپنی پڑی ہوگی. اور حافظ اتنا پیغام ہوگا کہ جب عالمی عدالت انصاف میں فیصلے ہو جائیں گے ان گناہگاروں کے لیے جن کی بدیاں زیادہ ہیں کہ یہ جہنم میں چلے جائیں، اب اس وقت حافظ کی پاور سامنے آئے گی، عالم کی پاور سامنے آئے گی. حافظ کو رب نے 10 بندوں کا سفارشی کوٹا الاؤ کرنا ہے، عالم دین کو رب 40 بندوں کا سفارشی کوٹا دے گا، اور شہید کو رب 70 بندوں کا سفارشی کوٹا دے گا، معصوم بچوں کو بھی ملے گا، اور پھر اولیاء کا کوٹا، اصحاب رسول کا کوٹا، نبیوں کا کوٹا، پھر کائنات کے تاجدار
خاتم الانبیاء کا کوٹا سب سے زیادہ ہوگا. تو یہ نسبتیں ہیں، اور آج جو ان نسبتوں کی لاج رکھے گا، ان کا ادب کرے گا، ان سے جڑے گا، انشاءاللہ وہ قیامت میں محروم نہیں ہوگا. تو سارے قرآن والوں سے محبت کرو گے؟ کیا بولیے؟ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں سے قبول فرمائے. اب آخری بات کرتا ہوں. قرآن پاک کتاب میں بھی رب نے ڈالا، اور دوسری کون سی جگہ جہاں ڈالا؟ بولو. صدور جمع صدر کی، سینوں کو کہتے ہیں. تو سینوں میں ڈالنے والا کون ہے؟ قرآن اتارنے والا کون؟ حفاظت کی ذمہ داری اٹھانے والا کون؟ سینوں میں ان آیتوں کو فٹ کرنے والا کون؟ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، میری حفاظت کے طریقے کو تو کبھی پہنچ نہیں پائے گا. کہ آج سائنس نے ترقی کی ہے، دل کے ڈاکٹر دل چیرتے ہیں، ایک ایک خانہ اس کا سامنے دیکھتے ہیں کہ خون ہے، لوتھڑا ہے، گوشت ہے. دماغ والوں نے دماغ کھولا ہے، ایک ایک راستے کو پڑھا ہے کہ کس رگ کا اور کس چیز کا جسم کے کس حصے سے کنیکشن ہے. توجہ رکھیے گا. پھر انہوں نے موروں کو پڑھا، ہڈیوں کو پڑھا، جسم کے ایک ایک حصے، گوشت کو، خون کو. آج خون نکلتا ہے اور وہ خون کی زبان سمجھتے ہیں کہ اس کے جسم کے فلاں حصے میں یہ بیماری ہے. توجہ. تو انسان نے، اللہ نے علم دیا ہے کہ اس نے گوشت کو پڑھا، خون کو پڑھا، ہڈیوں کو پڑھا، گودے کو پڑھا، موروں کو، دماغ کو، دل کو، بالوں کو، سکن کو، ایک ایک چیز کو چھان مارا ہے. آج دنیا میں دلوں کے آپریشن ہیں، جگر چینج ہو رہے ہیں، سینہ پورا کھل رہا ہے. خدا کی قسم 1500 سال میں حافظوں اور قاریوں کو سینے کھلتے جا رہے ہیں. اللہ کہتا ہے دشمن قرآن تک کیسے پہنچے گا؟ آج تک اس کو یہ نہیں پتا میں نے سینے کے کس حصے میں قرآن رکھا ہوا ہے. وہ خانی نہیں ملا. اور اس کو علماء کا اختلاف ہو گیا، سائنسدانوں کا، کہ قرآن کہاں ہے. کوئی کہتا ہے حرام مغز میں، کوئی کہتا ہے یہ ریڑھ کی ہڈی نیچے دمچی میں، کوئی کہتا ہے دماغ میں، کوئی کہتا ہے سینے میں ہے، کوئی کہتا ہے دل میں ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہڈیوں میں ہے، کوئی کہتا ہے گوشت میں چلا گیا ہے. رب کہتا ہے میں تمہیں قیامت تک پاگل کر دوں گا. کوئی قرآن کا دشمن اس الماری تک بھی نہیں پہنچے گا جس میں نے قرآن چھپایا ہوا ہے. تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ایک دفعہ حضرت لندن سے ایک تبلیغی بزرگ خوشنود علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹیکسلا میں آئے. ان کے عزیز میرے مقتدی تھے، اور یہ 40 سال سے اوپر لندن میں تھے. وہاں انہوں نے مسجد بھی اپنی بنائی، مسجد کے صدر تھے، بہت اچھے انسان تھے. وہ مجھے ملے، مجھے کہنے لگے میرے اندر انگریز کا دل ہے. کون سا ہے؟ میرا اپنا دل نہیں ہے. بائی پاس آپریشن ہوا تو میرا دل ڈیمیج ہو گیا. تو وہ انگریز جب بولے نا جاتے ہوئے اس طرح عطیہ کر جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان ڈاکٹروں نے میرا دل پھینک دیا اور انگریز کا دل جوڑ دیا. لیکن عجوبہ کیا ہے، جو قرآن کریم کا حصہ، وہ تبلیغی بزرگ تھے، پہلے سے یاد تھا. انگریز کا دل جب لگا ہوش میں آئے تو وہ سارا قرآن زبانی یاد تھا. اب لوگ پریشان ہیں یہ ہے کہاں، یہ بھی پتہ نہیں. دنیا پاگل ہو گئی، آج تک وہ جد تک نہیں پہنچ سکی. ایمان سے بتاؤ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اگر ان کافروں کو پتہ چل جائے نا کہ جسم کے فلاں کونے میں ہے، یقین جانے آپریشن کر اس کو بھی بات پھینک. اللہ کہتے ہیں میں نظام ایسے چلا دوں گا نا کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہوگا، مل نہیں پائے گا اس کو. یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں قرآن کو رکھتا کہاں ہوں، اور اندر ہے قرآن، ہے کہ نہیں؟ اگر یقین نہیں تو رمضان میں تراویح میں دیکھنا کہ حافظ زبانی پڑھتا ہے یا دیکھ کے پڑھتا ہے. ہر سال اللہ دکھاتے ہیں میری قدرت چیک کر. ایک سمندر ہے الفاظ کا جو اندر سے نکل رہا ہے ٹاپ و ٹاپ، اور پوری دنیا کے کروڑوں لوگوں کو اللہ مسجد میں گواہ بنا کر کھڑا کرتا ہے کہ دیکھ لو ہر رمضان میں رب کی قدرت کو. میں نے کہا تھا حفاظت کروں گا، اور یہ زبانی پڑھ رہے اور ہر عمر کا بندہ پڑھتا ہے. آپ کے محلے کی مسجد سے مسجد حرام اور مسجد نبوی تک ہر مسجد میں رب پوری دنیا میں دکھا رہا ہے کہ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے. زور سے بولیے. تو اب ایمان سے بتائیں دینی مدرسے جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں کام ہی یہ کر رہے ہیں، باقی تو سب ڈرامہ ہے خدا کی. پیٹ کا چکر ہے، جو بھی پڑھ کے نکلتا ہے فراڈ ہی نکلتا ہے. کہ اپنے آپ کو ٹیٹ کروں دوسروں کو ٹیکا لگاؤں.
یہاں سے جو بھی نکلتا ہے وہ ہمیشہ دوسرے کا خیر خواہ بن جاتا ہے، اس کے آنسو برستے ہیں، توبہ کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، سجدوں میں گرتا ہے، اگر کہیں غلطی ہو جائے شرعی مسائل کے لیے بھاگتا ہے، حضرت یہ کام ہو گیا، آپ راستہ بتائیے۔ اور دوسری طرف آپ چیک کر لیجئے، آپ کے ملک میں بھی آج تک عصری علوم والے تو تخت اقتدار تک گئے تو رپورٹ چیک کر لیں ملک دن بدن کہاں جا رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے وہ غلط، دوسرا کہتا ہے وہ، تیسرا وہ، دینی اداروں کے لوگ اس میں نہیں۔ ایک موقع ذرا ان کو بھی دے کے چیک تو کر لینا 5 سال کے لیے ٹیسٹ کیس کے طور پہ صحیح، رزلٹ غلط آیا تو چھوڑ دینا۔ میرے نبی نے صحابہ کرام کو کون سی کتاب پڑھائی؟ بولنا، کون سی کتاب پڑھائی؟ پڑھائی، سمجھائی، سکھائی اور اس کی تربیت سے گزار دی۔ اب حضور دنیا سے گئے، وہی لوگ جج بنے، گورنر بنے، وزیر اعظم بنے، آرمی چیف بنے، ملک کی سیٹوں پر بیٹھے، فاتح بنے، مجاہد، مبلغ، ٹیچر، ہر لائن پر چلے گئے، اور اتنا کامیاب دور انسانی تاریخ میں نہ اس کے بعد نہ پہلے، اور جس سیٹ پر جو بھی بیٹھا لوگ کہتے ہیں ان جیسا آج تک پھر کوئی نہیں آیا، حضرت عمر جیسا کہتے ہیں عادل کوئی نہیں، صدیق اکبر جیسا جرأت مند کوئی نہیں، عثمان غنی جیسا باحیا کوئی نہیں دیکھا، علی جیسا دلیر کوئی نہیں دیکھا، معاویہ جیسا سیاستدان اور مدبر کوئی نہیں دیکھا، عمرو بن عاص جیسا جنگی چالوں کو سننے والا فاتح مصر کوئی نہ دیکھا، سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، زرار بن اسود، ابو موسیٰ اشعری، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ اور آج بھی کامیاب انسانوں میں جب مثالیں دی جاتی ہیں، اصحاب رسول کی دی جاتی ہیں، رسول اللہ کے شاگردوں کی ہیں، اس مدرسے کی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دیگر ادارے ایسے افراد تیار نہیں کر سکے ہیں، اور یہ صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہوئے، یہ جب دنیا میں چل پھر رہے تھے رب نے قرآن اتار کر بولا یہ قیامت کے دن بھی کامیاب ہو گئے۔ تو اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ، جن کا ارادہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، آپ جڑ جائیں ان علماء حق کے ساتھ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت کو بچانا اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید قبولیت نصیب فرمائے۔ حضرت قاری احسن صاحب کا امت رسول پر احسان ہے کہ اپنی پوری زندگی اس مشن پہ لگائی۔ ان سے عظیم لوگ کون ہیں؟ اور جب پہلے دن طالب علم قرآن پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، ابھی اس نے پڑھے ہی کچھ نہیں، بس گھر سے ماں نے تیار کیا بچے کو، جاؤ جا کے پڑھو، رب کہتا ہے یہ اتنے عظیم مشن میں نکلا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بچہ قدم زمین پر رکھتا ہے فرشتے آ کر آسمانوں سے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں کہ تیری وجہ سے تو ہم قائم ہیں۔ تو پہلے دن یہ اعزاز ہے کہ فرشتہ پر بچھاتا ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے آیا ہوا عذاب اس کی تلاوت کی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے، ورنہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کتنی مرتبہ ہم تباہ و برباد ہو چکے ہوتے۔ کیا خیال ہے اس بچے کے بارے میں جو صبح اٹھتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے، فجر کے بعد قرآن پڑھتا ہے، دن کو 11 ساڑھے 11 تک مسلسل پڑھتا ہے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، روٹی کھاتا ہے، زور پڑھ کے عصر تک قرآن دیکھتا اور پڑھتا ہے، عصر سے مغرب ذرا کھیلتا ہے، جسم کا حق ادا کرتا ہے، مغرب سے عشاء پھر قرآن پڑھتا ہے، عشاء کے بعد رات کو 10 تک پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ سو جاتا ہے، گناہ تو اس کی زندگی میں آئی نہیں ہے، شیطان تو قریب پھٹکے ہی کوئی نہیں ہے۔ اس سے پاکیزہ دنیا میں کون ہے؟ اس سے بڑا ولی کون ہے؟ اس سے بڑا اللہ کا مقرب کون ہے؟ فرشتہ پر نیچے اس کے بچھاتا ہے، یہ قرآن جب پڑھتا ہے جتنی دعائیں قرآن میں آتی ہیں اس کی آمین دعا پر آمین فرشتے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس سے بڑا ولی کون ہوگا؟ اس سے بڑا اللہ کا مقرب کون ہوگا؟ اگر اولیاء دیکھنے ہیں مدرسوں میں آ جائیے، بڑے بڑے کپوں چپوں میں مت تلاش کریں، محلات میں نہ دیکھیں، رب کی قسم یہ دنیا میں زندہ اللہ کے ولی ہیں کہ جو ہر وقت قرآن کی سوچ میں رہتے ہیں، زبان سے قرآن ہے، عقل میں، سوچ میں، ہر چیز میں، ہر وقت اسی نیت میں ہے کہ اب اگلا سبق یہ سنانا ہے، پچھلے ایسے یاد کرنا ہے، منزل ایسے کرنی ہے۔ اس بیچارے کو وقت ہی کوئی نہیں ملتا ہے۔ اور پھر عظیم ہے وہ لوگ جو اس کی فکر میں ہے کہ یہ صبح سے رات تک پڑھتا ہے، اس کی روٹی کا بندوبست میں کروں گا اس لیے کہ یہ میرے رب کے قرآن کی خدمت میں ہے، اگر میں اس کی فکر نہ کروں یہ پھر باہر جائے گا، دنیا کے کاموں میں لگے گا تو قرآن کے اس نظام میں حرج واقع نہ ہو۔ اس لیے وہ کہتا ہے میرے ہر مہینے کمائی میں سے اتنا فیصد مدرسے میں جائے گا، میں اس کو اپنے لیے لازم کرتا ہوں، ان سے عظیم کوئی نہیں ہے۔ رب کہتے ہیں زکات بھی تیری ان پہ لگے گی، صدقہ بھی لگے گا، عطیہ بھی لگے گا، اور اگر بلاؤں نے تجھے گھیر دیا
سلام ہے ان ماؤں کو جنہوں نے یہ عظیم ثبوت جنے. ساری دنیا آج ان کے مخالف ہے لیکن یہ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سے یہی نظر آتا ہے کہ جناب ان کو دنیا کی کوئی لالچ نہیں, نہ کہیں سے آمدن کا کوئی راستہ, مستقبل میں ان کی صنعت کی ویلیو بھی کوئی نہیں کہ ان کو کوئی ملک میں نوکری ملے گی. یہ صرف اپنے رب پر توکل کرنے والے اور اس سے محبت کرنے والے, اس کی بنیاد پر کھڑے ہیں. تو سارے مل کر دینی اداروں کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ہر مہینے اس مدرسے کے ممبر بنے, ہر مہینے اپنی اولادوں کو ہر محلے ایریے میں دینی مدرسے ہیں, جڑ جائیں اپنے اپنے اداروں سے. اور آپ کا یہ جڑنا صرف اللہ کے لیے ہوگا, کسی پر احسان نہیں. اللہ دنیا میں بھی ریٹرن کرے گا اور آخرت تو ہے ہی اس کام کے لیے. اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.